السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے، یہودیوں میں سے ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب پڑھتے وقت، تورات پڑھتے وقت۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ اپنی زبان کیوں مروڑتے ہیں، کیوں لہرا کے پڑھتے ہیں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وما هو من الکتاب، جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ کتاب میں سے نہیں کہتے ہیں، وہ کتاب میں سے نہیں پڑھتے ہیں، کتاب کی عبارت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وما هو من عند اللہ، جبکہ سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ، بلکہ انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور گڑھ کر کے لہرا کے پڑھتے ہیں، زبان مڑوڑ کے پڑھتے ہیں، تو سامنے والا کوئی یہ سن کر یہ سمجھے کہ ہاں ہاں یہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر کے اس طرح کی یہ حرکت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں، یعنی اللہ نے نہیں کہا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پر۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی من اہل الکتاب لفریقا ای طائفۃ وهم کعب بن اشرف ومالک بن الصیف وحوی بن اخطب وابو یاسر وشعبۃ بن عمر الشاعر۔ امام بغوی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فریقاً، یہودیوں کی ایک جماعت، یہودیوں کا ایک گروہ، کون لوگ ہیں؟ جیسے کعب بن اشرف، مالک بن صیف، حوی بن اخطب، ابو یاسر، شعبہ بن عمر الشاعر، ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت ایسی ہے، یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے، یلؤون السنتہم بالکتاب، کہ وہ کتاب پڑھتے وقت اپنی زبان کو مڑوڑتے ہیں، اپنی زبان کو مڑوڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ زبان سے اس طرح کلمات ادا کرتے ہیں کہ معنی بدل جائے، لفظ بدل جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے۔ وما هو من الکتاب، جبکہ وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کتاب نہیں پڑھ رہے، تورات نہیں پڑھ رہے، زبان ایسا مڑوڑتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ تورات پڑھنے، جبکہ وہ تورات نہیں پڑھتے، وہ کتاب نہیں ہے، ان کا گڑھا ہوا کلام ہے، فرضی کلام ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو وہ
اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کرتے ہیں جس کو لوگوں نے تحریف کر دی ہے، بدل دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بدل دیا ہے۔ حقیقت میں تورات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات خصوصیات بیان کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ تحریف کر دی، بدل دیا، آیت رجم کو چھپا دیا۔ اور مزید ان کی شرارت کیا تھی یہودیوں کی؟ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تورات کا یہ فرمان ہے، تورات کی یہ آیت ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھا، یہ جھوٹ کہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کو یہاں نوٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان الآیت نزلت فی الیہود والنصارى جمیعا، کہ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ حَرَّفُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ ان دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں، جو ان کی مذہبی کتاب تھی، آسمانی کتاب تھی، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہود و نصارہ نے کتاب میں تحریف کر دی، یہودیوں نے تورات کو بدل دیا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا۔ وَأَلْحَقُوا بِكِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، اور اللہ کی کتاب میں وہ شامل کر لیا، بڑھا لیا، اضافہ کر لیا جو اس کتاب میں اصلی طور پر حقیقی طور پہ نہیں تھا، کتاب میں نہیں تھا، اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی کتاب میں اضافہ کر لیا، بڑھا لیا۔ اور یہ کام جانتے بوجھتے کرتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ بھول رہے ہوں یا جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، ایسا نہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر کے ایسی حرکت کر رہے تھے، تحریف کر رہے تھے، بدل رہے تھے، حسد کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر، دنیا طلبی کے نام پر حق کا انکار کیا، تورات کو ٹھکرا دیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا، حسد کی بنیاد پر قرآن پر ایمان نہیں لائے، نبی سے دشمنی کی، نبی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، کتنی پروپیگنڈے اور کتنے محاذ پر ان لوگوں نے بوال کھڑا کیا۔ تو یہ سب جان بوجھ کر کیسا کرتے تھے؟ یہود پڑھی لکھی قوم تھی، لیکن بڑی مکار قوم تھی، دغاباز قوم تھی، دسیسہ کاریاں اور فریب کاریاں بہت زیادہ دن کی تھی۔ سوچیے، اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا، بڑھا دیا، بدل دیا، غلط معنی پیش کیا، اور جان بوجھ کر کے اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتے تھے۔ اس سے بڑا شر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی مالی معاملات میں جھوٹ بولے، دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولے، ایک دوسرے کے حقوق کے معاملے میں جھوٹ بولے، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جھوٹ لوگ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اس طرح گڑھتے تھے اور جھوٹی بات اللہ کی طرف نعوذ باللہ منسوب کرتے تھے۔ اور یہی شر اس امت کے بعض لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے، جو تم سے پہلے تھے انہی کی طرح تم بھی راستہ اختیار کرو گے۔ یعنی جیسے یہود و نصارہ جو کر کے گئے، تم بھی وہی کام کرو گے، جو انہوں نے غلطی کی تھی وہی غلطی، وہی شرارت، وہی فراڈ تم بھی کرو گے۔ آج آپ دیکھیے، اماموں کی باتوں کو دین کا درجہ دیا جا رہا ہے، بزرگوں اور بڑے لوگوں کی باتوں کو، ان کے اجتہادات کو قرآن و حدیث سے بڑھ کر درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کے کھیل کھیلتے، یہ پیر پرستی، ائمہ پرستی، تقلید پرستی، قبر پرستی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہی یہود و نصارہ کی نقالی ہے کہ آدمی دین کے نام پر فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے یہود الفاظ کو بدلتے تھے، لوگ قرآن کی آیتوں کو بدلتے ہیں، حدیث کو بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ غلط معنی پیش کرتے تھے، ایسے یہی بدعتی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ
حق اور باطل میں گڑبڑ کر دیتے تھے، خلط ملط کرتے تھے، ملاتے تھے۔ آج بھی لوگ توحید اور شرک کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے دین کا نام دیتے ہیں۔ اس کو کیا دیتے ہیں؟ دین کا نام دیتے ہیں۔ شرک ہے، بدعت ہے، سری گمراہی ہے، لیکن قرآن کی آیت سے استدلال کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہود کرتے تھے ایسے تم لوگ بھی کرو گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی۔ آج بھی بہت امت کا بہت بڑا طبقہ کلمہ پڑھنے والے، نبی سے محبت کرنے والے وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں جو شرک کا ہے، جو کفر کا ہے، جو بدعت کا ہے، کھلی جہالت کا ہے، گمراہی کا ہے، یہود و نصارہ کی نقالی کا ہے، لیکن اس کو دین اور شریعت کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بہت حساس رہیں، یہ جاننے کی اصل اسلام کیا ہے، اصل دین کیا ہے، اصل کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کا علم حاصل کریں، ورنہ بہت سارے لوگ گمراہی پھیلانے والے ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ کچھ خیر کے دعات ہیں، کچھ شر کے دعات ہیں، کچھ جنت کی طرف بلانے والے ہیں، کچھ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ لہذا دین کے نام پر دینی امور میں، دینی معاملات میں ایک بندے کو چاہیے کہ بڑی امانت داری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرے، نہ کہ خود گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مڑوڑتا ہے اور اسے اس کے اصل معنی سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس میں لفظی تحریف بھی شامل ہے اور معنوی تحریف بھی شامل ہے، یعنی یہودیوں کے یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی تھی کہ وہ لفظ کو بھی بدلتے تھے اور معنی کو بھی بدلتے تھے۔ تو کتاب سے اصل مقصود یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو یاد کیا جائے، اس میں تبدیلی نہ کی جائے، اس کے مفہوم کو صحیح سمجھا جائے اور لوگوں کو صحیح طور پہ سمجھایا جائے، مگر یہودیوں نے معاملہ ہی الٹ دیا۔ جو اصل کتاب تھی اس کو سمجھایا ہی نہیں، اصل کتاب کو بگاڑ دیا، لفظی تحریف کی، معنوی تحریف کی۔ تو یہودیوں نے معنی کو بدل دیا، الفاظ کو بدل دیا، اور وہ بات سمجھائی جو کتاب اللہ سے مراد نہیں ہے، خواہ اشارتاً ایسا انہوں نے کیا یا صراحتاً کیا۔ اشارتاً جو کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ذکر موجود ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب میں سے خیال کرو، سمجھو، یہ اشارتاً ہے۔ یعنی وہ اپنی زبانوں کو مڑوڑ کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کتاب سے یہی مسئلہ مراد ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ مراد نہیں ہے۔ اور صراحتاً کا ذکر ان الفاظ میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو جان بوجھ کر کے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ علم کے بغیر اللہ کے ذمے کوئی بات لگانے سے بڑا جرم ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، گویا کہ وہ اس طرح دو بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ صحیح مفہوم کی نفی کرتے ہیں، صحیح مفہوم کا انکار کرتے ہیں اور غلط مفہوم کو پیش کرتے ہیں، تو دو جرم ہو گیا۔ ایک تو جو اصل مراد ہے اس کا انکار کیا، اور جو غلط مفہوم ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو دو گناہ ہو گیا۔ اور جو لفظ حق معنی پر دلالت کرتا ہے اس سے باطل معنی مراد لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں کہ یہودی جہالت میں کہہ رہے ہیں، بھول کر کہہ رہے ہیں، نادانی میں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر کے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ شر ہے، ان کا یہ فراڈ ہے، لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے الرٹ رہنا چاہیے اور خالص کتاب و سنت کی دعوت کو جو سلف کے منہج کے مطابق ہے اسی کی راہ پر، اسی کے منہج پر ہم لوگوں بھی قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو
نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔